اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی اور جن کا سمان ضروری ہے، ان سب سے اچھے سلوک کرنے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آئی۔ حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن غیرت اس لیے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت زیادہ فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور اس کے انگ الگ الگ کرتے اور پھر انہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجواتے۔ کبھی کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمہیں کیا معلوم، وہ ایسی اور ایسی عورت تھی، اس کی خوبیاں گنواتے اور میری اولاد بھی اسی سے ہے۔ بخاری اور مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو اتنا گوشت ہدیہ بھیجتے جو ان کو کافی ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے تو ارشاد فرماتے، اسے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیج دو۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محسوس کیا جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت مانگ رہی ہیں، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، اور اس وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا، اے اللہ، حالہ بنت خویلد یعنی فرحت اور حیرت کی ملی جلی بھاوناؤں میں بے ساختہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ فائدہ، اس میں ایک تو ان خوبیوں کا وستار سے ذکر ہے جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا متصف تھیں۔ دوسرا، اس محبت کا بیان ہے جو ان خوبیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تھی۔ تیسرے، اس تعلق کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ برقرار رکھا۔ چوتھا، اس بار کی تصدیق ہے کہ سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ 5، ان انسانی بھاوناؤں کی ویاکھیا ہے جو ایک محبوب کردار کی یاد سے انسان پر سوار ہوتی ہیں، جو خوشکن بھی ہو سکتی ہیں اور فکر و غم میں مبتلا کرنے والی بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر میں گیا، تو کم عمری کے باوجود وہ میری خدمت کرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے انصار کو دیکھا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہی کیا کرتے تھے، تو میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب بھی مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ ہم نشینی یا ہم سفری کا موقع ملا تو میں اس کی ضرور خدمت کروں گا۔ بخاری مسلم۔ فائدہ، پہلا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی خدمت کو بھی سعادت سمجھتے تھے، اگرچہ عمر میں وہ چھوٹے ہی ہوں۔ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ونمرتا کا بھی اظہار ہے کہ اپنے سے چھوٹے کی تعظیم و خدمت میں بھی انہیں کوئی سنکوچ نہیں تھا۔ دوسرا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا آپسی تعلق برادرانہ، دوستانہ اور خلوص تھا، اور اس کی اصل بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور وابستگی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔